میں کہتی ہوں کہ آپ ضمانت دیجئے کہ یہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. جب تک میں جنت میں نہ جاؤں تو میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. امام نے کہا یقیناً ایسا ہوگا، تیرے بغیر کہ جنت میں نہیں جائے گا. ادھر ماں نے تقاضا کیا، اے وہب تجھے دودھ نہ بخشوں گی، زوجہ کی باتوں میں نہ آنا. زہرا کا بیٹا پیاسا ہے، زہرا کا بیٹا بھوکا ہے، اپنی جان کو قربان کر میدان مغاب میں آیا. سرکار وہاب نے قتال کیا، گھوڑے سے گرا. جب گھوڑے سے گرا تو شقاوت قلبی دیکھو، سنگدل سے گلا کاٹ کے اپنا سر اٹھایا وہاب کا اور گیا خیمہ کی طرف پھینکا. مادر وہاب خیمہ سے نکلی اور لا کے وہاب کے چہرے کو اٹھایا، گردن کو اٹھا کے بوسہ دے کے کہا ارے جس کو صدقہ کر دیتے ہیں پھر ہم اسے واپس نہیں دیتے. اپنے حسین پر اس کو صدقہ کر دیا، یہ صدقہ کر کے پھینکا. تو پیچھے زوجہ وہاب نکلی، چوبے خیمہ کو اٹھایا، جا کے چوبے خیمہ سے ایک لعین کو زخمی کیا، کسی نے پیچھے سے وار کیا. یہ کربلا کے شہداء میں واحد مشہور ہے جو شہید ہوئی. ہمارا بیٹا ایک ایک قربان ہو رہا، یہ وہاں ہے. ادھر زور کا وقت ہوا، منزل بڑھائیے، زور کا وقت ہوا. ابو سمامہ شیداوی نے کہا مولا نماز کا وقت ہے. آپ نے فرمایا خدا تجھے نمازیوں میں معشور کرے. حسین کی اس بات کو نہ بھولیے گا. حسین نے سندان وقت میں بھی فضیلت کے وقت میں نماز پڑھی ہے. نماز کو نہ چھوڑیے گا. حسین یہ اس لیے کہ حسین نے سارا دھن اس دین کی بقا کے لیے گزارا ہے اور آخری سجدہ دے کے بتایا کہ ظالم اٹھائے گا اٹھائے، میں خود سر نہیں اٹھاؤں گا. اس سجدے کی یاد رکھیے گا. معبود کے حضور ابو سمامہ شیداوی نے کہا خدا تمہیں نمازیوں میں معشور کرے. سرکار نے دعا دی، کھڑے ہو کے صف بندی ہوئی. ایک جانشار آگے بڑھا، اس نے کہا مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہوں. ان کا نام سعید تھا. جب سعید آگے بڑھے، ادھر امام نے نماز شروع کی، ادھر سے تیر آئے، پتھر آئے، نیزے آئے. سعید اپنے سینے میں روکتا تھا کہ میرا مولا زخمی نہ ہو، میرا مولا زخمی نہ ہو. ادھر حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر سعید نیچے گرے. جب سعید نیچے گرے تو سرکار آگے بڑھے. سعید نے جملہ کہا یا مولا، آقا سے پوچھتے سرکار عبداللہ حسین سے کہ مولا کیا میں نے حق وفی کا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا میں نے حق کے وفا ادا کیا؟ تو اس وقت سرکار عبداللہ نے فرمایا یا سعید انعامی الجنت، تو جنت میں بھی ایسے میرے آگے کھڑا ہوگا، ایسے جنت میں بھی میرے آگے کھڑا ہوگا. یہ جنت میں جانے کا مشتاق قاری جس کو امام فرمائے کہ تم میرے آگے ہوگا، یہ کہتا کہ جب میری روح پرواز کرنے لگی میں نے کہا مولا میرے سرحانے کوئی ہے؟ کہا یہ میرا نانا ہے، اللہ کا رسول ہے. کہا میرے دہنے کوئی ہے؟ کہا کہ میرا باپ علی ہے. بس اس نے جب یہ کہا نا کہ آقا میرے پاؤں کی طرف میں کچھ محسوس کرتا ہوں، کہا یہ ٹکیاں پیچھنے والی ہے، ایسے ہی جلدی سے قدموں کو سمیٹ لے. بس علی نے بیان تمام کیا. یہ زہرا ہے جو کربلا میں کبھی کسی کے سرحانے کبھی کسی کی لاش کو محشر کے زہرا آئے گی، آواز آئے گی اے محشر والو آنکھیں بند کر دو، زہرا آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ تو ہاتھوں میں پاس کے مارو، ہاتھوں میں پاس کے مارو. عسکر کا چولا حسین کا خون اللہ رسول اللہ برقم الظالمین سیعلمون الذین منقلبون ینقلبون. مالک ہماری درسوں کو اپنی بارگاہ میں منظور قبول ہماری آنکھوں سے گرے ہوئے آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ کر. مالک ہمیں واجبات شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق. مالک ہمارے مریضوں کو صحت کی قوت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب عطا فرما. خاص وجہ محبوب و عامل و عاطف و اولاد نصیب عطا فرما. مالک روزگار پانی سے پوچھ کر کے روزگار رحمت کو چلانا. مالک جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. یہ جتنے بچے ادا کر بیٹھے ہیں سب کو میں اپنی تمنا ہے
سرکار حجت کے ضرور میں تعلیم فرما چونکہ آواز اور شاعر میں شمار فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما شیعہ جہاں کی جان مانا نور کی حفاظت فرما منجر میں کہاں اتفاق کا فرما دشمنان دین و اسلام کو نیست و محبوب فرما باقی حکومتوں کو ناخارا ہو ان کی سازش کو حفاظت فرما دنیا میں جس گوشے میں عزاداری مظلوم کر بنا ہو رہی ہے اس سب کو باعث انتظام کے اعتماد تک پہنچا مومنین کی حفاظت فرما دہشت گردی کا خاتمہ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کو دین تعلیم سے راستوں پر راستہ فرما مالک ان لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں پردے والی ان بجا کے صدور اور سب کی تمنا آواز کو قبول فرما ناچیز کی زبان میں تاثیر عطا فرما ناچیز کی بات کو شہر قدیت عطا فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعظیم فرما ان کے امان و اشعار میں قرار دے ربنا تقبل دعا منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى المعصومين الطاهرين يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد معكم الحسين کل 9 بجے